اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرض کی وصولی کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے آیت کریمہ اکسیر ہے، لاجواب ہے۔ جو آیت کریمہ کا عامل ہوتا ہے اس پر کبھی قرض کا بار نہیں ہوتا، وہ کبھی مقروض نہیں ہوتا، اس کی رات کی نیندیں کبھی آرام نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص مقروض ہے اسے چاہیے کہ 300 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھے یا حی یا قیوم کے اضافے کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ ہمارے سلسلہ میں بتایا گیا ہے۔ اور جس کو قرض وصولنا ہے وہ بھی پڑھے، دونوں صورت میں اس کا وظیفہ کرے۔ اور 300 مرتبہ نہ ہو سکے تو جیسا ہمارے یہاں پنجگنج قادری کبیر میں فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھنے کا ہے تو کم سے کم 111 مرتبہ پڑھے اور اس کی نیت کرے قرض وصولنے کی یا قرض کے ادا ہونے کی۔ یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب میں عاملین احباب کے لیے قرض وصولی کے لیے ایک نہایت آسان، سادہ سا اور تجربہ شدہ نسخہ جو فقیر کا ہی ہے یہ میں بتانے لگا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ جو قرض جس کے اوپر نکل رہا ہے، جس کو پیسہ دینا ہے، آپ کو جس سے پیسہ وصولنا ہے، اس کا نام اور اس کی والدہ کے نام میں حروف صوامت کے عدد شامل کر کے ایک نقش مثلث لکھیں اور آیت کریمہ کے عدد میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام شامل کریں اور ایک مربع لکھیں۔ اب یہ مربع جو نقش لکھیں گے اسی کے بیچ میں یہ مثلث نقش آئے گا، یہ اس شکل کی آپ دیکھ لیجئے۔ باقی عاملین احباب اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بیچ میں جو ہے وہ مثلث لکھنا ہے جو حروف صوامت اور جس سے قرض وصولنا ہے اس بندہ اور اس کی ماں کے نام کے اعداد اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور مربع میں آیت کریمہ اور اپنا نام اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد اس میں شامل کیا گیا۔ اس کو لکھ لیں۔ اس کے بعد یہ نقش جیسے لکھا جاتا ہے جو بیوت نقش ہے اس کو قائم کرے، قولہ الحق ولہ الملک، اس طریقے سے۔ اس کے بعد چاروں طرف جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام فرشتوں کے نام بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد چاروں طرف اس کے اوپر حروف صوامت کو آپ 4 کونوں میں اس طریقے سے لکھ لیں، جیسے الف ہے دال، رے سین صاد، سمجھے نا، تو عین کاف لام میم واو ہے، اس طریقے سے، یعنی کہ جیسے زکوٰۃ نکالنے کے وقت لکھتے ہیں 4 کونوں میں اس طریقے سے حروف صوامت۔ اور اس کے بعد نقش کے چاروں طرف آیت کریمہ بھی، نقش کے چاروں طرف آیت کریمہ بھی لکھیں۔ یہ نقش مکمل ہو گیا۔ اس طریقے سے 2 نقش تیار کر کے حاجت مندوں کو دینا ہے۔ ایک نقش وہ کسی بہت بھاری سامان کے نیچے اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ دبائے جہاں بے ادبی نہیں ہو، کہ وہاں پر کوئی اس کے اوپر بیٹھے نہیں یا کوئی پیر وغیرہ نہیں پڑے۔ اگر ہو تو کسی طاق کے اوپر میں کسی بہت بھاری سامان کے نیچے اس کو دبا دے، اور دبانے کے بعد اس میں جنبش نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا نقش وہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے پاس رکھے، اپنے جیب میں رکھا رہے، یا جو ہے اس کو سل کر کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، بازو پہ بھی باندھ سکتے ہیں، اور دیگر نقوش کے ساتھ بھی اس کو سل کر کے اکٹھے رکھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ یہ بتا دے، انشاءاللہ تعالی اس سے قرض وصول ہونے کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آزمودہ ہے، تجربہ شدہ ہے۔ میں نے سوچا کہ فائدہ عام کے لیے اور اپنے خاص احباب کے لیے ایک روحانی تحفہ پیش کروں، لہذا آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔